الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حصول برکت کی محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ کا سنیوں پہ کرم ہو کے رہے گا، اللہ کا سنیوں پہ کرم ہو کے رہے گا، شیطان کا پامال علم ہو کے رہے گا، ناموس رسالت سے ولیوں کے کفن تک جو ہاتھ بھی اٹھے گا قلم ہو کے رہے گا۔ نہایت ہی لائق تعظیم و اکرام علماء و مشائخ کرام، میں سب سے پہلے اپنے برادر محتشم عالم نبیل فاضل جلیل ڈاکٹر محمد علی کریمی دامت مالکم اور ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑے بلبلوں اور جذبوں کے ساتھ ایک بہت عظیم الشان کام کا آغاز کر رہے ہیں کہ پورے میلاد کے جلسوں میں آج سے آخر تک عقیدہ ختم نبوت پر نوجوانوں کے، بزرگوں کے اذہان اور قلوب کو وہ آگہی کا نور عطا کریں گے۔ اللہ ان کی ساری کاوشوں میں برکت ڈالے، ان ساری کوششوں کو اللہ کریم مقبول اور مبرور فرمائے، اور اس مسجد کو جو ہمیشہ سے اہل سنت علماء اور مشائخ کا ایک مضبوط قلعہ بنی رہی ہے، اس کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک قائم دائم رکھے۔ میرے دو بہت سینئر بزرگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس تحریک ختم نبوت پر گفتگو کی ہے، اور میں ان بزرگوں کی ساری گفتگو کی حرف حرف تائید کرتا ہوں۔ مجھے مسعودی صاحب نے بتایا تھا کہ 11 بجے پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا، تو میری باری ہی 11 بجے آ رہی ہے، تو میں آپ کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا۔ 33 سال میں نے کالج میں پڑھایا ہے، تو اگر ختم نبوت پر 3-4 گھنٹے کی گفتگو کروں تو یہ کوئی مشکل کام میرے لیے نہیں ہے، لیکن ہم نے رات کو کچھ اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں جی، اس لیے میرے پاس بھی گنجائش زیادہ وقت دینے کی اس وقت نہیں ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پہ توجہ فرمائیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں 711 سے لے کر 1857 تک 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ پھر انگریز آ گیا، 1857 میں اس نے بندوق کی نوک پر مغلوں سے اقتدار قدم جمائے، تو جو ایجنسیاں وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور جو یہاں لوکل ایجنسیاں تھیں ان سے پوچھا گیا کہ کیسے ہم انگریز اقتدار کو ہندوستان میں ہمیشہ باقی رکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ان ایجنسیوں نے انگریز کو رپورٹ کیا، ہندوستان سے اقتدار آپ نے مغلوں سے، مسلمانوں سے چھینا ہے، ہندو بزدل قوم ہے، جتنے جوتے مارو گے تابع داری کریں گے، سکھ تھوڑے اکھڑ دماغ ہیں اور مال پانی دیتے رہو گے تو شور نہیں کریں گے، تمہارے اقتدار کو اگر کوئی قوم چیلنج کرے گی تو وہ محمد رسول اللہ کے غلام چیلنج کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان کے لیے کوئی منصوبہ بناؤ، تو ایک منصوبے کے تحت جی جس کے 3 ٹارگٹ تھے۔ پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے ان مسلمانوں کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے، جو عشق ہے، جو حضور کا ادب ہے، جو اکرام ہے،
ان کے دلوں سے حضور کی محبت جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس کے لیے پھر توہین رسالت کے راستے پر بہت سارے انگریز نے علماء خریدے اور ان کو اس راستے پر لگایا۔ یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ ایک جھوٹا نبی پیدا کرو تاکہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت مرزے کو ہائر کیا گیا۔ اور تیسری جس بات سے ان کو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسلمان اپنے سینے میں جہاد کی جو آرزو رکھتے ہیں کہ 1400 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاد کا حکم دیا ہے، اس کے مسائل اور فضائل بیان کیے ہیں، اور شہادت کی آرزو جو ان کے دلوں میں ہے، اس آرزو کو چھین لیا جائے، جہاد کو منسوخ کیا جائے۔ اس پروجیکٹ کے تحت انہوں نے مرزا غلام احمد جو ہے اس کو لانچ کیا۔ بڑے مختصر لفظوں میں پروفیسر آدمی ہوں، زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا۔ 1840 میں یہ بے ایمان پیدا ہوا، پھر میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی، پھر سیالکوٹ کے منشی اے سی کا یہ ریڈر مقرر ہوا پھر اس کو جیسے انہوں نے انجینئر بے ایمان کی بات کی، اس کو باقاعدہ پروجیکٹ کیا گیا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اسکالر ہے مناظرے کرائے گئے، جھوٹی شہرتیں دی گئیں۔ میری کوٹ لکھپت میں قادیانی مناظر سے بات ہوئی کہ میں نے کہا تم اس کو کہتے ہو مجدد ہے، مسیح ہے، نبی ہے، میرا ان کے بارے میں تحقیقی مطالعہ یہ ہے کہ وہ تو ایک شریف آدمی بھی نہیں تھا۔ وہ تو ایک شریف آدمی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا، میں براہین احمدیہ کے نام سے 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھنے جا رہا ہوں جس میں اسلام کی سچائی اور حقانیت پہ ایسے دلائل ہوں گے دنیا کو کوئی عیسائی عالم، کوئی یہودی عالم، کوئی ہندو پنڈت ان دلائل کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مجھے چندہ دو، پیسے دو۔ لوگوں نے، عورتوں نے زیور اتار کے اس کو سپرد کر دیے، بکنگ کرائی۔ 5 جلدیں آئیں براہین احمدیہ کی، پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا 50 جلدوں کا وعدہ کیا تھا، یہ 5 کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، پیسے واپس کرو۔ تو جواب کیا تھا؟ 50 میں اور 5 میں 0 کا تو فرق ہے۔ میں نے اس قادیانی مبلغ کو کہا سنو، کوئی آدمی تم سے 500 روپے ادھار لے پھر 50 واپس کرے اور کہے کہ 50 اور 500 میں 0 کا فرق ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بے ایمان 450 روپے ہڑپ کر رہا ہے اور کہتا ہے 50 اور 500 میں فرق کوئی نہیں ہے۔ میں کہ تمہارے مرزے نے اپنی تحریک کا آغاز بددیانتی سے کیا، بے ایمانی سے کیا، اس قوم کے بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس نے ہڑپ کیا، تو جو بددیانت ہے، بے ایمان ہے، وہ کیسے ایک شریف آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ پھر 1880 میں اس نے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا۔ 1880 میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور میں نے بہت سارے پڑھے لکھے پروفیسروں کے سٹیج پہ بھی یہ بات کی ہے۔ 1880 میں مرزے نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، ریفارمر ہوں، احیاء دین کے لیے آیا ہوں۔ 1888 میں اس نے دعویٰ کیا میں مسیح ہوں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں ہوں۔ پھر 1901 میں اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، ویسے تو 89 سے شروع ہو گیا تھا ذلی نبی بروزی نبی، لیکن 1901 میں اس نے فل فلیج نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1908 میں یہ مرا ہے، 1908 میں مرا ہے۔ میں بڑے جملوں میں اشارہ کر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں یہ کہا آج لوگ بڑے چیمپئن بنتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے، بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے تحریک ختم نبوت میں بڑی قربانیاں دی، بڑے کام کیے۔ میں نے چیلنج کیا کہ میرا چیلنج ہے کہ 1908 میں مرزا مرا ہے، اس کی زندگی میں کسی دیوبندی عالم نے یا دیوبند مدرسے کے کسی فارغ التحصیل عالم نے اس کی زندگی میں کوئی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو؟ دکھا دو، دکھا دو۔ زندگی میں کوئی فتویٰ دیا ہو؟ دکھا دو۔ 1924 کے بعد انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی جیسے ہمارے کریمی صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹروں کا کام نظر آ جاتا ہے جس انداز میں وہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اپنے والد گرامی کے عظیم مشن کو جاری رکھنے کی اللہ ان کو ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس مسجد میں نورانی صاحب بھی تشریف لاتے رہے، نیازی صاحب بھی تشریف لاتے رہے، ان کی تشریف آوری کا فیضان جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی، یہ ہمارے بزرگوں کی
میں کہ احتیاط نہیں تھی، انگریزوں کے وظیفہ خار تھے تمہارے بزرگ، ادھر سے اشارہ تھا، کچھ نہیں کہنا ہے. مجھے لگا یہ اعزاز اہل سنت علماء و مشائخ کو ہے. میں اس پوری تاریخ علماء کی ان کے نام نہیں لے سکتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 1880 میں جب اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو پورا فتویٰ دیا. اب وہ کتابچے کی شکل میں ہے، الجراز الدیانی علی مرتد القادیانی. نام کیا ہے؟ قادیانی دجال پر خدائی خنجر. اعلیٰ حضرت نے علمی فکری انداز اس کو اس وقت سارے اس کے لٹریچر کا مطالعہ کر کے، کتابوں کا مطالعہ کر کے، ایک ایک عبارت پر نشان لگا کر کہ عبارت ایک ہے، ایک عبارت میں 60 سے کفر بکے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 1880 میں اس کو زندیق ڈکلیئر کیا. پھر ارشد اللہ صاحب فی رد مسیح پنجاب 1888 میں کتاب آئی اعلیٰ حضرت کی، اور اس کے اس مسیح ہونے کے دعوے کا رد کیا. جزائے اللہ لدوا بے ایمائی ختم نبوہ پوری کتاب 1901 میں جب اس نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری کتاب لکھی. پوری کتاب یہاں کریمی صاحب کی لائبریری میں موجود ہوگی. اور میں ایک آفر بھی کر رہا ہوں کہ جب کوئی کلاسیں اس کورس کی کریں، حاضری نوجوانوں کی معقول ہونی چاہیے. مجھے اس موضوع پر رد قادیانی پر جو بھی عنوان دیں گے، میں 2-4 گھنٹے انشاءاللہ نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے میں حاضر ہوں. میں وہ خدمت کروں گا جب آپ کہیں گے، میں انشاءاللہ ہوں. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی فکر کے حامل علماء و مشائخ کرام نے اس فتنے کا تاریخی طور پر تعاقب کیا. ذکر کر دیا، میں اشارہ کر رہا ہوں. حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب سیف چشتیائی برگردن مرزائی، مطالعہ کریں اس کتاب کا. ایک ایک اس کی تحریر کا نوٹس لیا، اس کا علمی محاکمہ کیا، اور کسی ایک سوال کا جواب یہ نہیں دے سکا، اور کبھی مقابلے پہ نہیں آیا. اور تاجدار علی پور شریف محدث کبیر حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہر بستی میں پورے ہندوستان میں، جس میں پورا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پورے ہندوستان میں اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ اس فتنے کا تعاقب کیا، ان کو للکارتے رہے. یہ کبھی مقابلے پہ نہیں آیا. پھر 1908 میں بادشاہی مسجد کے اندر عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس، جس کے سٹیج پر ہزاروں علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، جی حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اعلان کیا، مرزے سے میری خط و کتابت ہوتی رہی ہے، اشتہار بازی ہوتی رہی، مرزے نے یہ پیشین گوئی کی، یہ پیشین گوئی کی، یوں ہوگا یوں ہوگا. اس کی کوئی پیشین گوئی درست ثابت نہیں ہوئی. اور آج 3 دن سے ہم انتظار کر رہے ہیں بادشاہی مسجد کے پلیٹ فارم پر. یہ بے ایمان نہیں آیا ہے اور نہیں آئے گا، نہیں آیا ہے اور مقابلے پہ نہیں آئے گا. میں بھی آج ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں، میں بھی ایک اعلان، اور پیر صاحب نے اعلان کیا، میں علماء اور مشائخ کے اس عظیم الشان اجتماع میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اگلے 3 دن کے اندر اندر مرزا ذلت اور رسوائی کی موت مر جائے گا. یہ اعلان. اب تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اور میں آپ احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہ ہمارے بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، یہ صاحب حضوری بزرگ ہیں. صاحب حضوری وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کو بیداری میں اللہ کے محبوب کے دیدار ہوتے ہیں. تاجدار گولڈا ایک نعت لکھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک شعر میں اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں، جیا ترست ہے درشن دی جو صدقہ حسن حسین پیا. یا رسول اللہ، میرا آپ کے دیدار کو دل کر رہا ہے، حسن و حسین کا صدقہ مہربانی فرمائے. یہ ایک جملہ کہا، حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے سامنے. پھر انداز کیا تھا کہ جیا ترست ہے درشن دی جو صدقہ حسن حسین پیا. جب حضور کو دیکھا تو کہتے ہیں صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثلو کا فی الدارین پیا. کائنات میں آپ سا کوئی حسین نہیں ہے. جی تو صاحب حضوری بزرگ ہیں، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام جلال الدین سیوطی 70 بار بیداری میں، جی دن کے اجالے میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کی زیارت کی ہے. تو تاجدار گولڈا، تاجدار گولڈا پوچھتے ہیں، پیر صاحب اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں، گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی کیا ہے؟ تو اے شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں،
اپنے بزرگوں کا مقام سمجھو۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تاجدار گولڈا کو جواب دیا، جس اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء والمرسلین کی ختم نبوت کی میں جنگ لڑ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے سامنے ان کو دیکھ رہا ہوں، حضور سے پوچھ کے اعلان کر رہا ہوں، حضور سے پوچھ کے اعلان کر رہا ہوں۔ اور پھر 25 مئی کی رات کو پھر انہوں نے چبرجی میں کانفرنس کی کہ میں نے کہا تھا 3 دن میں مرے گا، اگلے 24 گھنٹوں میں مرزا وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اور پھر اسی رات اس کو ہیضہ ہوا جی، الٹیاں، ڈی ہائیڈریشن ہوئی، اتڑیاں کٹ کٹ کے پاخانے کے راستے باہر ٹٹی خانے میں مر کے یہ حالات ہوا جی۔ تو اس کی زندگی میں بھی علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اس کا تعاقب کیا۔ بر صغیر پاک و ہند نہیں، پوری دنیا کے علماء مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا، ان کے ایمان کو بچایا، اس فتنے سے ان کو بچایا۔ اور پھر یہ مطالبہ تھا کہ یہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان اور مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ تھا، 1 صدی علماء نے جدوجہد کی ہے۔ 1953 کی تحریک کا ذکر کیا میرے بزرگوں نے جی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی پھانسی تک کے تختے تک پہنچے ہیں، وہ فاتح تختہ دار بنے ہیں، اور سارے علماء بادشاہ، یہ مسجد وزیر خان مرکز تھی اس تحریک کا، 10,000 اہل اسلام نے قربانیاں پیش کی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر 74 کی تحریک ختم نبوت چلی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اس فوج کا جس فوج کے چیف آف آرمی سٹاف مولانا شاہ نورانی اور کمانڈر مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، میں اس فوج کا ایک چھوٹا سا ادنا سا سپاہی تھا۔ ہم نے پورے ملک میں ان بزرگوں کے ساتھ ایک نوجوان کی حیثیت سے اس فتنے کے خلاف جی لوگوں کو، عوام کو شعور عطا کیا، ان کو بیدار کیا۔ لوگ کہتے ہیں بھٹو نے مسئلہ حل کر دی، بھٹو نے مسئلہ حل نہیں کیا ہے جی۔ پشاور سے لے کر کراچی تک اس ملک کے غیور مسلمانوں نے، جس میں سارے ہی شریک تھے، بڑی جدوجہد کی ہے۔ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل سبز کیا ہے تو باہر آئی ہے، بڑی قربانیاں دی۔ مجھے فیصل آباد میں BA کا سٹوڈنٹ تھا، جس تقریب پہ گرفتار کیا گیا، پھر وہ جیل زرعی یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے اس میں بھیجا گیا۔ یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج کل، اٹک جیل میں یہ سہولتیں ہیں، وہ سہولتیں ہیں۔ میں کیا عرض کروں، یہ تو کوئی نوجوان ہمارے پاس بیٹھے، اس کو ہم بتائیں کہ ہم کن احوال سے گزرے ہیں۔ پہلے 8 دن اس یونیورسٹی کی جیل میں ایک سیل تھا جس کو 32 چکیاں کہتے تھے، کیا اس کو 32 چکیاں، وہ 8x8 کے سائز کا کمرہ تھا، پنکھا نہیں تھا جی، دیواریں بھی اس کی کچی تھی اس وقت جی، اس میں کوئی باتھ روم نہیں تھا، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا جی۔ باہر ایک سین میں درخت تھا بڑھ کا، اس کے پاس نلکا تھا، ساتھ ہی وہاں کوئی تھوڑا سا واش روم بنا ہوا تھا، سارے اسی میں دن میں ہی وہاں جا سکتے تھے، رات کو کوئی سہولت نہیں تھی۔ جون جولائی کی شدید حبس اور گرمی میں کوئی گدا نہیں تھا، کوئی میٹ نہیں تھا، کوئی چٹائی نہیں تھی، کوئی چادر نہیں تھی، جیل کے کالے کمبل پہ جی ساری رات جی حبس اور گرمی میں سونا، یہ ہم نے دیکھا جی۔ پھر وہ اس جیل کے جو خطیب تھے، جمعے کو ہم جمعہ پڑھنے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں انہیں 32 چکیوں میں رکھا ہوا ہے، تو وہ بڑا غیرت مند سنی کو مولوی تھا، اس نے کہا ہے ختم نبوت کے مجاہدین کو اس سیل میں 32 چکیوں میں رکھا ہوا ہے، جہاں پاگل ہیں 8-8 10 لوگ جنہوں نے قتل کیے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے۔ اگر ان نوجوانوں کو بہتر کلاس نہ دی گئی تو میں اگلا جمعہ نہیں پڑھاؤں گا جیل میں۔ وہ پھر ہمیں 8 دن کے بعد بدل دیا گیا، بہاولپور کی جیل میں 15 دن رہے ہیں، پتہ ہم نے سارا جی جدوجہد کی۔ میں اس عظیم الشان اہل سنت کے مرکز سے ان بزرگوں کی موجودگی میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ان سارے مجاہدین علماء اور مشائخ اور عوام کو جنہوں نے جس انداز میں اس تحریک میں قربانیاں دی ہیں، اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبروں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کی خدمت کی وجہ سے نور سے بھر دے، اگر دنیا میں ہے تو اللہ ان کو جزائے نور و سرور عطا فرمائے۔ یہ بڑی قربانیاں دی گئیں، اور جیسا حضرت مولانا ابھی ذکر کر رہے تھے، بس میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ یہ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے یہ امام اہل سنت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی کرامت ہے
ان کی رگوں میں جو صدیقی خون تھا، سیدنا صدیق اکبر کی بابرکت سنت پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے اس فتنے کو انجام تک پہنچایا۔ بہت ساری باتیں انہوں نے کر دی ہیں، میں بھی صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے یہ قرارداد پیش کی تو 22 افراد نے اس پہ دستخط کی۔ کتنے؟ 22 نے۔ پھر یہ بڑھ کے تعداد 37 ہو گئی۔ دیوبندیوں کے 2 مولوی غلام غوث داروی، مولوی عبدالحکیم، یہ ایم این اے تھے، اسمبلی میں تھے، ریکارڈ موجود ہے۔ یہ طبیان القرآن جو ہمارے علامہ غلام سر سیدی صاحب کی 12 جلدوں میں کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیل دی ہے۔ ان دونوں مولویوں نے اس قرارداد کی حمایت میں قرارداد پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ اب میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں پہ یہ چھوڑتا ہوں، مولوی ہو دیوبندیوں کا ایم این اے ہو، اسمبلی میں ہو، قرارداد قادیانیوں کے خلاف پیش ہو رہی ہو، عبد الولی خان جیسا لبرل آدمی اس پہ دستخط کر دے، مولوی دستخط نہ کریں، کیوں نہیں کیا؟ یہ کھوج آپ لگائیں، ہم تو جانتے ہیں یہ کھوج انہوں نے دستخط کیا۔ اور پھر میری جو تقریر تھی وہاں فیصل آباد میں، جس پر مقدمہ غداری کا ہوا، میں نے کہا مرزا ناصر کو جو قادیانی جماعت کا سربراہ تھا، اس کو قومی اسمبلی میں بلا کے اس کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو میری تقریر یہ تھی کہ جس قومی اسمبلی میں مسئلہ ختم نبوت پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے، قرآن نے حضور کو آخری نبی قرار دیا ہے، 200 سے زائد حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اجماع صحابہ ہے، اجماع امت ہے، 14 صدیوں سے مسلمانوں میں نظری اختلاف ہو سکتا ہے پر حضور آخری نبی ہے، اس پہ کوئی اختلاف کبھی نہیں رہا، کبھی نہیں رہا۔ میں کہ یہ اسمبلی اگر کہہ دے حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس کو مانا جائے گا؟ تو میرے جملے یہ تھے، میں اس آئین کو نہیں مانتا ہوں جس آئین نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر مسئلہ میں قومی اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ وہ سیشن جج نے کہا بغاوت کا مقدمہ ہے، اس نوجوان نے آئین کو ٹھوکر ماری۔ میرے والد صاحب کے بلا وہ جیل میں ملنے آئے تو رونے لگ گئے۔ تو میں کہ یہ کیا بات ہے؟ جب پاکستان بن رہا تھا آپ نے امبالے سے ہجرت کی، خود بتاتے ہیں سکھوں اور ہندوؤں کی یلغار کا مقابلہ کیا، جس میں پہ گولیاں کھائی ہیں، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کے لیے ہجرت کی ہے اس وقت آنسو نہیں آئے۔ اگر ایک بیٹا ختم نبوت پہ قربان ہو جائے تو یہ رونے والی کون سی بات ہے؟ حوصلہ کریں، حوصلہ۔ پھر وہ ہائی کورٹ میں جب میرا آیا کیس تو پھر غلام مجدد مرزا نے کہا یہ نوجوان پر غداری کا مقدمہ نہیں بنتا ہے، بات اس کی ٹھیک ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ بحث نہیں ہو سکتی اسمبلی میں، بحث یہ طے شدہ معاملہ ہے، یہ طے شدہ۔ اور صاحبوں مرزے کو صفائی کا موقع صرف اس لیے دیا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایسے ہی مسلمانوں نے تعصب کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا، ان کو پورا موقع دیا۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کی لیاقت، دیانت، امانت، شرافت، بزرگی، ان کی علمی اور فکری کاوشوں پر کیا سوال ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، مرزا طاہر قادیانی جماعت کا سربراہ جب اسمبلی میں پیش ہوا، مولانا نے 180 سوالات رکھے۔ کتنے؟ 180 سوالات۔ کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا، کسی ایک سوال کا جواب، کیونکہ آپ قومی اسمبلی کی رہبر کمیٹی کے آپ سربراہ بھی تھے۔ تو جب یہ سیشن ختم ہوا تو سپیکر نے کہا وہ جو کمیٹی رہبر کمیٹی ہے اس مسئلے پر اس قرار وہ تشریف لائیں اور بحث کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ یہ جملے میرے توجہ طلب ہے، آپ کے بہت سے مسائل حل کر دیں گے۔ مولانا نورانی نے پورے ایوان کو، سپیکر کو مخاطب کر کے کہا سنو، ہم نے اتنے سوالات اس سے کیے، کوئی جواب یہ نہیں دے سکا، میں گفتگو کو اختتام کی منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، صرف 3 سوال پوچھتا ہوں۔ کتنے سوال؟ 3 سوال پوچھتا ہوں۔ پہلا سوال مرزا ناصر سے یہ ہے، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو نبی رسول نہ مانے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے؟ لکھا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا دوسرا کوشچن میرا یہ ہے، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے وہ کتوں کی، خنزیروں کی حرامی اولاد ہیں؟ یہ لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں لکھا ہے۔ اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے مرزا ناصر کہ اس وقت دنیا میں تمہاری کتنی تعداد ہے؟ اس وقت 1974 میں اس نے یہ کہا کہ 3.5 لاکھ کے قریب ہم پوری دنیا میں قادیانی ہیں۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے
خون کی حرارت جس رگوں میں تھی قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ من نورانی، پھر وہ گرجے ہیں۔ جناب سپیکر اور معزز ارکان اسمبلی، کیا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ قرۂ ارض پر بسنے والے 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کو کافر قرار دینے، حرامی قرار دینے کی بجائے ان خنزیروں کو، کتوں کی اولاد کو نکال کے باہر پھینکا جائے؟ تو پھر اس پر سب کی آنکھیں کھلی، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس قرارداد پر اتفاق رائے سے پورے ہاؤس نے، پورے قومی اسمبلی کے پورے، اس میں سکھ ممبران بھی تھے، اس میں ہندو ممبران بھی تھے، مولانا کی اعلیٰ قیادت میں یہ مسئلہ حل ہوا۔ اور اب پھر کچھ شرارتیں ہو رہی ہیں، میں وہ جو شعر پہلے پڑھا ہے بس اسی کو دہرا رہا ہوں کہ اللہ کا سنیوں پہ کرم ہو کے رہے گا، شیطان کا پامال علم ہو کے رہے گا، ناموس رسالت سے ولیوں کے کفن تک جو ہاتھ بھی اٹھے گا قلم ہو کے رہے گا۔ جیسے ہم نوجوانی میں اس مسئلے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، ہم اپنے بڑھاپے بھی لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس ملک کے پاکستان میں کسی شخص کو اس ختم نبوت کے قانون کو میلی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کی یہ میراث ہے، پاکستانیوں نے بنایا ہے، اور یہ مسئلے سارے کے سارے یہ اہل سنت کی عظیم میراث، ہم اس کے وارث ہیں۔ ہم انشاءاللہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ بھی کریں گے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بھی اسی طرح سرگرم عمل رہیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس مسجد حنفیہ کو ہمیشہ کی طرح اہل سنت کی علمی فکری میراث کا وارث بنائے، اور یہاں سے ڈاکٹر کریمی صاحب کی قیادت میں آگہی کے چشمے پھوٹتے رہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے نور و سرور عطا فرمائے۔ وما علینا۔